نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہمارا آنا، ہمارا جانا، ہمارا بولنا، آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے۔ آج تصوف کی روح کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ ہم نے بات چھوڑی تھی پیچھے خانقاہوں کے اوپر، خانقاہیں کیوں ضروری ہیں۔ عطایت شریعت، علم شریعت، علم تصوف دونوں کو اکٹھا کر کے ہی حق حاصل کیا جاتا ہے، یہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی۔ اب خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل جو خانقاہوں میں ہو رہا ہے، میں ان خانقاہوں کی پہلے بھی کہا تھا، پہلے دن سے یہ بات کرتا ہوں کہ ان خانقاہوں میں، جن خانقاہوں میں شریعت نہیں ہوتی، جن خانقاہوں میں علم شریعت نہیں ہوتا، یا جن خانقاہوں میں قرآن نہیں ہوتا، یا جن خانقاہوں میں نماز نہیں ہوتی، یا جن خانقاہوں میں اللہ کا حصول نہیں ہوتا، یا جن خانقاہوں میں مقصد زندگی حصول الہی نہیں ہوتا، وہ خانقاہیں ہر لحاظ سے ہمیں گمراہ کرتی ہیں۔ جہاں پر لوگ نہ نماز نہ روزہ، وہ کہتے ہیں نا کوٹ کوٹ پیتی ہیں تے رب نال گلاں کیتیاں، جہاں پر یہ معاملہ ہو، ویسی خانقاہوں کا ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات میری اور یاد رکھیے گا کہ مولوی کو کہتے ہیں نا جو داڑھی رکھ کے لوگ یہ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، داڑھی والا گناہ کرتے ہی نہیں ہے۔ جس کے چہرے کے اوپر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق آ جاتی ہے نا جی، وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو گناہ کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا، وہ داڑھی والے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے گناہ والے ہوتے ہیں جو داڑھی رکھ کے آ جاتے ہیں، یعنی چور داڑھی رکھ لے تو وہ مولوی تو نہیں ہے نا، چور نے داڑھی رکھی ہے، فاسق نے داڑھی رکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو سرکار کی سنت سمجھ رکھتا ہے نا، وہ چور نہیں ہوتا، وہ فاسق نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہو تو وہ پہلے کی بات تھی۔ جب شریعت محمدیہ میں آ گیا تو پھر وہ پچھلا چیپٹر اس کا بند، وہ رب جانے اور وہ جانے، دیکھنا اگلا چیپٹر پڑے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت خیر عطا فرمائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دین پر چلنے کے لیے واعظ و نصیحت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خانقاہیں ایسی ہونی چاہیے جہاں دین کی فکر پیدا ہو، جہاں پر دین کی فکر پیدا ہو۔ اب طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھو نا، طریقہ کار بتا رہا ہوں جو خانقاہیں کیوں وجود میں آئی، ٹھیک ہے۔ اب تو وہ ایک سلسلہ اور طرح سے چل پڑا ہے نا، یہ بھی لمبی بحث ہے، اس پر بھی پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو بات میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مدارس میں، مساجد میں، مدارس میں قرآن کریم، فرقان الحکیم پڑھایا جاتا ہے، شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے، مسجد میں نماز پڑھائی جاتی ہے، عبادات ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خطیب حضرات جمعے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے واعظ و نصیحت، آج کل تو واعظ و نصیحت بھی بہت کم ہو گئی ہے جب سے یہ سوشل میڈیا عروج پہ آیا۔ واعظ و نصیحت ہوا کرتی تھی، لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے، جاتے تھے، شوق پیدا ہوتا تھا۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حصول الہی کی طلب پیدا ہوتی تھی، نماز پڑھنا چاہتے تھے، مسجد میں گئے، مولوی صاحب نے، خطیب صاحب نے، مفتی صاحب نے ان سے بڑی بڑی اچھی باتیں بتائیں، شریعت کا علم بتایا، شریعت سکھائی۔ اب دل کے اندر بات پیدا ہو گئی، شوق پیدا ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے،
اور پھر اس کے راستے کو ڈھونڈنا ہے، کون سا راستہ ہے، اس کو راستے کو ڈھونڈنے کے لیے وہ سب سے پہلے کہاں گیا؟ علماء کے پاس آیا، مسجد میں گیا، مدرسہ میں گیا، وہاں سے دل کے اندر مزید شوق پیدا ہوا، علم کی برکت سے راستہ بھی معلوم ہو گیا، راستہ بھی مل گیا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو گھر گھر مولوی صاحب بڑے ہوئے ہیں نا، آپ کو ہر گھر میں کوئی مولوی کو مفتی مل جائے گا، بلکہ کسی سے راہ جاتے سے بات کرو گے تو وہ 36 دلیلیں لے کے آپ کو پڑ جائے گا، تو ماما ادھر آنا پہلے میرے کو سن، میں بھی بڑا وڈا دلائل دا انبار لے کے بیٹھا ہوں آج کل تو۔ بہرحال اب کیا ہوا، اب بات یہ ہے کہ وہ ایک سوال اٹھا نا، پچھلے دن یہ سوال مجھ پر بڑے آئے تھے، ایک نہیں کئی سوال آئے تھے، اب ان کا بھی جواب اسی میں انشاءاللہ آ جاتا ہے۔ اب اس کے پاس علم بھی آ گیا، راستہ بھی آ گیا، پتہ بھی چل گیا اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، پتہ بھی چل گیا نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں ہو رہا۔ نماز فجر کے ٹائم سارے بہت سے لوگ لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں، اور یار اٹھا نہیں جاتا، پڑھنا چاہتا ہوں اٹھا نہیں جاتا، اور یا تھک گیا ہوں عشاء پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہتے کہ نہیں پڑھنا چاہتا، نہیں یار پڑھنا چاہنا ہوں، پڑھی نہیں جاتی، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں پڑھا نہیں جاتا۔ اب یہ جو بات ہے نا، پڑھا نہیں جاتا، اس کے لیے جو ادارہ قائم ہوا تھا نا، اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے خانقاہ آ کے بھی نمازی نہیں بننا، عالم نے تو آپ کو علم دے دیا، مسجد والوں نے امام رکھ کے امامت کا بندوبست کر دیا، اب وہاں تک جایا نہیں جاتا، یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ راستہ بھی معلوم ہو گیا، مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، شوق بھی پیدا ہو گیا، لیکن اب شوق بھی ہے، جانا بھی چاہتا ہوں، پڑھنا بھی چاہتا ہوں، نہ پڑھی جاتی ہے نہ جایا جاتا ہے۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، دل کر رہا ہوتا ہے یار پڑھ لوں، لیکن نہیں پڑھا جاتا، سامنے سے گزر جاتے ہیں، یا کسی کو ٹائم نہیں ملتا، یا کہتا ہے میں بہت زیادہ بزی ہوں، میں کیا کروں، مجھے وقت نہیں نکل رہا میرا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جانتا سب ہوں، جانتا ہوں بد نگاہی بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جانتا ہوں، میرے دل کی بھی چاہت ہے کہ بد نگاہی نہ ہو، لیکن نہیں بچ پاتا، بد نظری بھی جانتا ہوں بری چیز ہے، پر نہیں بچ پاتا، نماز فرض ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہوں پر نہیں پڑھ پاتا، اب کیا کروں، اب کیا کروں کہ مجھے تو اب راستہ بھی معلوم ہو گیا، مجھے سارا کچھ پتہ چل گیا، علماء کے پاس بیٹھنے سے راستہ تو معلوم ہوتا ہے، مشائخ کے پاس جانے سے راستے پر چلنے کا سلیقہ تو آتا ہے۔ ایک مولانا صاحب ہیں، مجھے نام ان کا بھول گیا غالب، رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ میں تشویق ہے، مدارس میں تعلیم ہے، اور آخر پہ فرماتے ہیں خانقاہوں میں تکمیل ہے۔ اب وہ تکمیل کے لیے، اسی لیے بڑے بڑے علماء نے بھی بیعت کی تھی، مفتیان نے بھی بیعت کی تھی، یہ بیعت کا بھی ایک الگ سے چیپٹر ہے۔ اہل خانقاہ اور اہل تبلیغ کے لیے بھی علماء کی مجالس ضروری ہیں، یعنی بات وہی پہلے والی آ گئی کہ آپ کے پاس علم شریعت بھی ہو، ٹھیک ہے، آپ عالم بھی ہوں، بڑے حافظ قرآن ہیں، نمازی نہیں ہیں، بڑے مولوی صاحب ہیں، بلکہ ایک مولوی صاحب کو میں جانتا ہوں، میں نے نام نہیں لینا، انہوں نے 2 3 4 نمازیں پڑھا دیں بغیر وضو کے، پتہ چل گیا کسی کو کہ انہوں نے وضو بھی تو بغیر پڑھا دی، تو پوچھا تو کہتا ہے منوں جو دیندے ہو پھر وہ مطابق ہی پڑھانی ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے، سارا کچھ ہو لیکن تکمیل دین کے لیے خانقاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے خانقاہ کی بنیاد رکھی گئی۔
تو آج بھی وہ خانقاہیں ہیں، میں نہیں کہوں گا فلاں فلاں ہے، پھر آپ کو پتہ نہیں میرا تعلق ہے ان سے، خانقاہیں ہیں، ان کو ڈھونڈو جہاں پر تکمیل دین ہوتا ہے، جہاں پر مکمل آپ کا دین کیا جاتا ہے، آپ کو دیا جاتا ہے، جہاں پر آپ کو تصوف سکھایا جاتا ہے، تصوف کے مطابق چلایا جاتا ہے، جہاں پر نماز آپ کو آتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، وہاں پر جانے سے آپ سے پڑھائی جائے گی، 4 دن 10 دن 15 دن ان کے پاس بیٹھو گے تو نماز پڑھنی آئے گی۔ یہاں پر میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ایک حافظ صاحب کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حافظ صاحب تھے، مسجد میں بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے تھے، قرآن بھی بڑا سونا پڑھتے تھے، قرات کے ساتھ بڑی پیاری سانس بھی اللہ نے لمبا دیا ہوا تھا، ایک سانس میں پوری پوری سورت پڑھ جایا کرتی، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، محلے والے بھی بڑے خوش ہیں، خطیب بھی ہیں، خطابت بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، مدرسہ بھی بڑا اچھا ساتھ چھوٹا سا مدرسہ ہے اس کو بھی چلا رہے ہیں۔ ایک اللہ کے با کشف ولی کے ہاتھ بیعت ہو گئی۔ ولایت بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں، ایک با کرامت ولی ہوتا ہے، ایک با کشف ولی ہوتا ہے، ایک بغیر اس کے کشف کے اور بغیر کرامت کے ولی ہوتا ہے، یعنی ولایت کی بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ با کشف ولی تھا، کشف رکھتا تھا، اس کے بیعت ہو گئے۔ تو حضرت صاحب نے کہا بیٹے آنا جانا رکھیں، بس آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آنا جانا رکھنا ہے، باقی خیال ہے اللہ بہتر کرے گا۔ حافظ صاحب تھوڑے تھوڑے دن گزار کے چکر لگایا کرتے، ایک دن حافظ صاحب گئے تو میں نے کہا نا وہ اہل کشف تھے، ایک نگاہ ماری تو دل کے اندر کچھ محسوس کیا، حافظ صاحب کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب آپ نے نا بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا۔ جی کہا ٹھیک ہے، قرآن پڑھانا بند ہو گیا، لوگوں نے بڑی باتیں کی، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اہل ذکر کا ذکر بند نہیں ہوتا اور لوگوں کے زبانیں بند نہیں ہوتی، 2 ذکر ہمیشہ جاری رہتے ہیں، اہل ذکر کا ذکر اور لوگوں کی زبانیں، یہ نہیں بند ہوتی، لیکن اہل ذکر کا ذکر بھی بند نہیں ہوتا۔ فرمایا تو آج تو بھائی قرآن نہیں پڑھانا، ٹھیک ہے جی، قرآن پڑھانا بند، لوگوں نے بڑی باتیں کی، اور چنگا پیر پھاڑ لی، جنہیں تین قرآن پڑھانا، بچے نے ایڈا سونا قرآن پڑھا سی یار، وہی بند کرا چھڑے۔ کچھ وقت گزرا، آپ سب پھر گئے، پھر نظر پڑی، اوے حافظ گل سنے نا، جی 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 حضرت صاحب، وہ پتر اینج کر جڑا مسجد خطابت کرنا ہے نا جمعے دی، وہ بھی بند کر، وہ بھی بند ہو گئی۔ لوگوں نے پھر بڑی باتیں کی، انہوں نے اگے تو قرآن پڑھان تو پابندی ہی، ان تقریراں تو بھی پابندی لگ گئی، لیکن وہ بندے کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ان کو پتہ تھا یہ بندہ، اور چھوڑن کیسے، ٹھیک ہے نا، یہ الگ سے کی بات ہے، برحال میں اس طرف بھی نہیں جانا چاہ رہا، ٹھیک ہے جی، خطابت بھی بند ہو گئی۔ اب پھر تیسرا چکر لگا تو فرماتے ہیں وہ نیڑیا بھج گیا، آئے قریب آئے، وہ پتر وہ اینج کر تو جڑا آپ ہی قرآن پڑھنا ہے نا وہ بھی بند کر دے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی بند ہو گیا۔ اب لوگوں نے بڑی، میں کہتا ہوں کسی نے پیر صاحب نو گال کڈی، کسی نے حافظ صاحب نو گال کڈی، یار تو کہڑے چکریں پہ، کسی نے کہا چھڈ پراں تینوں فلانی جگہ تے دسنے آؤ، کسی نے کہا چھڈ پراں انہاں بیتاں شیتاں کی پئی، کوئی بیت بت نہیں ہے، جا اپنے ماں پیو کی خدمت کر جا، تم کہڑے چکریں پہ آئے۔ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی جناب، کسی نے کہ او پیر فقیر کچھ بھی نہیں ہوندے یار، تم کہڑے پیڑے پیر دے کول، بڑی میں کہتا ہوں کہ بس یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ہی کم رہ گئی، یا میں مر جاؤں یا تو مار دیں، جتنی باتیں اس نے سنی وہ برداشت کی، حکم تھا کہ کوئی گل نہیں کرنی، تو
مجھے جو مرضی لوگ کہہ رہے ہیں، تو نے آگے سے بات نہیں کرنی. یہ تربیت ہو رہی ہے. آپ ہوں تسی کہو گے کہڑی تربیت ہو رہی. بھائی جی تربیت دے بڑے بڑے طریقے ہیں. اب چوتھا چکر لگا نا تو آپ سب دور بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے تو آپ سب کو ہوں تو کہتے ہیں حافظ جی انج کر لو انج کر لو. چوتھا لگا تو دور سے آواز مارتے ہیں کہتے ہیں وہ حافظ پج گیا چھتی آ آؤ سامنے جناب اٹھ دوڑ بنی جناب سدھے جی اور میں یار میرے کول تے بہ پاس بٹھایا. کہا یار قرآن پاک تے کھول. قرآن پاک لیا قرآن پاک کھولا. کہا حافظ یار ویکھاں والا قرآن دے حروف کیسے نظر آندے ہیں. حافظ صاحب کی آنکھوں میں پانی. دقت تاری. اور فرمایا پتر ود رول نہیں پہلا میں جو پوچھن دیا منو دس حروف کیسے دس دن. انہوں نے کہا ضرور سنہری رنگ کالا رنگ نہیں ہے گا. قرآن پاک جو محمد کالی سے لکھے ہوندے نے زیادہ تر. فرمایا ضرور سنہری حروف جیسے سونے میں لکھے ہوتے ہیں. اچھا تو یار وہ حروف کچھ کہندے بھی نہیں. کہندا ضرور یہ حکم کرو تو دساں. ایک ایک حرف خود دس دا میں کی ہاں میرا مطلب کی ہے میں کتھوں آیا. اور میں بس یہ نہیں کام سے جا کے ہوں قرآن بھی پڑھا تبلیغ بھی کر تدریس بھی کر آپ بھی پڑھ جا ہدایتاں دے. ہوں میرے کو آنا پچھا گھٹ کر دے. کیا میں جڑا اندر بڑ بالنا سی نا میں بال چھڈیا. ہوں جا کے انہوں سنبھال. ہو اہل خانقاہ اور اہل تبلیغ کے لیے بھی علماء کی مجالس ضروری ہیں. آئندہ انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا اللہ کو منظور ہوا اس پہ بولیں گے. اگر بیچ میں کسی اور کیونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی آ رہا ہے تو شاید اس پہ بھی کچھ بیانات ہوں میرے اور کچھ محفلیں بھی آ رہی ہیں شاید ان پہ بھی. اس لیے یہ تیسرا یا چوتھا کلپ اس کے حوالے سے شاید تھوڑا آگے چلا جائے. بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہل خانقاہ اور اہل تبلیغ کے لیے علماء کی مجالس ضروری ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جب بھی اللہ نے چاہا تو اس کے حوالے میں بھی بولیں گے. اور اس کے بعد پھر جو وہ پہلے والی بات ہے نا پھر وہ واپس پلٹیں گے ہم پھر اگلے نئے انداز سے. کیونکہ آپ کو ان 2-3-4 چیزوں کی سمجھ لگ گئی. پھر آگے جو نئی چیز ہے اس میں پھر وہ آئے گی. اور اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ رب العزت حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.